بالله العلي الكبير المتعال. الحمد لمن هو أعلى وأولى وأرقى. الحمد لمن قدر خيرا وقضى، والشكر لمن صور حسنا وجمال. فرد صمد عن صفة الخلق، بريء أزلي أبدي سرمدي، خلق الخلق كمال. ثم نشهد أن سيدنا مؤيدنا مظلومنا منزومنا معصومنا مقصودنا حسيننا جميلنا وأنورنا منيرنا وآلانا أجلانا أبهانا أتقانا أنور أجدنا أكبر أظهرنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق السماوات والأرض ب1000 عام. فلما سمعت الملائكة القرآن فقالت: طوبى لأمة ينزل عليها هذا، وطوبى لأجواف تحفظ هذا، وطوبى لألسنة تتكلم بهذا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. इलाही जब तक जान में जान रहे, दिल में तेरी तौहीन हो, लब पे तेरा कुरान रहे। मैं रहूं या न रहूं पर दिल की ये दुआ है, दीन मुस्तफा रहे, अज़मत कुरान रहे। सना पत्त पत्ता दम बदम तेरा या रब, ये लौहो कलम तेरे, ये वजूद आदम तेरा,
جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ ان پر بھی ہے لطف و کرم تیرا۔ انتہائی معزز سامعین بھائیوں، آپ کے اس گاؤں کے اندر اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج قرآن مجید ایک عظیم الشان کتاب کی اختتامی پروگرام کے اندر حاضری کا موقع ملا ہے۔ سب سے پہلے میں مشکور ہوں حضرت مولانا رشید احمد صاحب کا کہ ان کی خلوص دعوت تھی اور مجھ طالب علم کو انہوں نے یہاں مدعو کیا۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے حضرت مولانا ادریس صاحب، حضرت مولانا ثاقب صاحب، اور یہ ایک کثر نفسی نہیں ہے جو ہر محفل میں مولوی حضرات کہتے ہیں کہ دن کے سامنے کچھ میں اس منبر پہ بیٹھ کر قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ان کے سامنے میں بول بھی سکتا ہوں۔ جمعے کے دن میں بیان کرتا ہوں، جب یہ آ جاتے ہیں مجھے میں کہتا ہوں یہاں سے دوست علماء کرام ہیں، بڑے علماء ہیں، انہیں زیادہ پتہ ہے، لیکن بہرحال ان کی بھی اجازت سے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ جب توجہ رہے گی تو آپ کے پلے بھی کچھ پڑ جائے گا اور میری محنت بھی وصول ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کہ اس کتاب کے بیان کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، یا اس کے سننے کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، لیکن صرف بات اتنی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی منڈی میں جب بک رہے تھے، وہ لائن لگی ہے اور اس لائن کے اندر ایک بوڑھی عورت بھی کھڑی ہے۔ کسی نے کہا کہ اماں تو کیا خرید سکے گی؟ یہاں تو بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے خان نواب جمع ہیں، تو چند ٹکے لے کے آئی ہے، تو کیا خرید سکے گی؟ وہ بوڑھی کہنے لگی بیٹا مجھے بھی معلوم ہے میں خرید تو نہیں سکتی، لیکن کم از کم اتنا ہو جائے گا کہ یوسف کے خریداروں میں میرا نام آ جائے گا۔ ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن اتنا ہو جائے گا کہ قرآن مجید کی محفل میں، قرآن بیان کرنے والوں کی محفل میں، قرآن سننے والوں کی محفل میں اور ان کی اس لسٹ میں ہمارا بھی نام آ جائے گا۔ اللہ کرے ہمارا نام آ جائے۔ یہ مبارک راتیں ہیں میرے دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں، اور ہر نبی کو اپنی اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے دلائل عطا کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا زور تھا، جادوگر بڑے بڑے جادوگر تھے، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا ایک معجزہ عطا کیا، بلکہ ایسے معجزوں سے اللہ نے نوازا کہ وہ جادوگر بھی ماننے پر مجبور ہو گئے کہ یہ ماننی پڑ گئی ان کو کہ واقعی یہ حقیقت ہے۔ اور جب وہ اسلام لا رہے تھے تو پھر وہ منظر عجیب منظر تھا کہ جب انہوں نے ایمان اسلام انہوں نے قبول کر لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب جو ہمارے رب سب کا رب ہے، جب اس پر وہ ایمان لا رہے تھے تو وہ منظر دیکھنے کا تھا، لیکن وہ اس وقت کے لوگ دیکھ چکے ہیں، ہم اور آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں وہ منظر۔ تو اس کے مطابق اللہ رب العزت نے دلائل دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بڑا زور تھا کہ ایسے بڑے بڑے ڈاکٹر طبیب موجود تھے کہ جن کا ثانی ڈھونڈنا مشکل تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسے معجزانہ طب عطا کر دی
کہ مادر ذات نابینے پر صرف ہاتھ پھیرتے اور وہ بالکل درست ہو جاتا. سبحان اللہ. اسی لیے مسیح ان کو کہا جاتا ہے، مسیح کا مطلب بس ہاتھ ہی صرف پھیر دیتے، مسح کرتے اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں شعراء کا زور بہت تھا. بڑے بڑے شعراء تھے، شاعری کا بڑا یہ فصیح اور بلیغ ایسے شعراء موجود تھے کہ جن کے بارے میں آتا ہے لبید ایسا شاعر تھا کہ اس کے الفاظ اگر سیاہی نہ ہو تو یہ گردن کا رگ کاٹ کر اس خون کے ساتھ اس کے الفاظ کو لکھ دیا جائے. یہ اس کے بارے میں مشہور تھا. خنجر کے ساتھ کاٹ کر اس خون کے ساتھ اسے اس کے الفاظ کو لکھ لیے. ایک شاعر تھا صحبان بن وائل، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی ایک جملے کا تکرار نہیں کیا، یعنی نئے نئے الفاظ نئے نئے جملے بولے. زندگی میں ایک جملہ دوبارہ نہیں بولا، بس ایک بار بولا ختم، اس کے بعد نئے نئے جملے یہ کہتے. ایسے شعراء. تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ ایک ایسا کلام قرآن مجید کی شکل میں اتار دیا کہ سارے شعراء مجبور ہو گئے اس بات پہ کہ یہ کلام اگر ہے تو یہ رب محمد کا کلام ہے، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے. اور اللہ رب العزت نے چیلنج دیا کہ اگر تم بھی فصیح بلیغ ہو، تم میں فصحاء علماء موجود ہیں، تم بھی عربی دان ہو، عربی کو جاننے والے ہو، تو اگر تمہیں طاقت ہے تمہارے اندر تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس قرآن جیسی مثل لے کر آؤ. ہاں، قرآن جیسی کتاب لے کر آؤ. لیکن قرآن تو بہت بڑی کتاب ہے، اس کی مثل لانا تو مشکل ہے. یہ تو 6000 سے اوپر آیتیں ہیں، 114 سورتیں ہیں اور 30 پارے ہیں. یہ تو بہت بڑی کتاب ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، 10 صورتیں بنا کر لے آؤ. لیکن 10 صورتیں بھی نہیں لے کر آئے تو پھر اللہ رب العزت نے چیلنج ذرا اور کم کر دیا اور فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم. اللہ فرماتے ہیں ان کنتم فی ریب مما نزلنا على عبدنا، اگر تم شک میں ہو اس بات سے جو ہم نے قرآن اپنے بندے پہ اتار دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ قرآن کا نزول کیا ہے. اگر اس بات سے شک میں ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ. جب یہ آیت نازل ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبے کی دروازے پر لٹکا دیا اس سورت کو. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اور نیچے لکھ لیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک سورت بنا کر لے آؤ، جو سب سے چھوٹی سورت ہے، مختصر. جب شعراء جمع ہوئے، سارے فصیح بلیغ فصحاء علماء جمع ہو رہے ہیں اور لبید شاعر آ گیا، صحبان ابن وائل آ گیا اور سارے عرب دیکھ رہے ہیں مشرکین مکہ کہ آج لبید بابا قرآن کے مقابلے میں اشعار کہے گا. سب تماشے کے لیے جمع ہو چکے ہیں اور جب لبید آ کے دیکھتا ہے تو ایک دم پڑھنے لگتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اور یہ کہنے لگا ایتونی بقرطاس، سیاہی اور قلم لے کر آؤ. جب سیاہی قلم لے کر آ گئے تو یہ سورت لکھ لیا اور نیچے لکھتا ہے واللہ ما ھذا قول البشر، مجھے اللہ کی قسم ہے یہ بشر کا کلام نہیں ہے. اگر
اگر یہ کلام ہے تو رب العالمین کا کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ محمد کا جو دعویٰ ہے یہ بالکل، کیونکہ جب میں نے اس کی تفسیر میں غور کیا، میں نے تدبر کیا، جب میں نے اس جملوں پہ غور و فکر کیا تو اتنا وسیع بلیغ کلام ہے کہ یہ کلام رب محمد کا ہی ہو سکتا ہے، یہ بندے کا کلام نہیں ہے۔ اگر اس کا جواب لکھوں گا تو یہیں پر جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ اس کا جواب لکھنے کی طاقت میرے اندر نہیں ہے۔ تو قرآن مجید ایک عظیم کتاب سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور جس نے بھی قرآن کے دامن کو تام لیا ہے اللہ نے اسے مقام دیا ہے، بڑا مقام دیا، بہت بڑا۔ اگر اسے جس نے بھی قرآن کی علم کو حاصل کیا ہے، دنیا میں آپ دیکھ لیں دو طبقے ہوتے ہیں، استاد اور شاگرد۔ ڈرائیوری میں بھی استاد ہوتا ہے، اس کا شاگرد ہوتا ہے۔ مستری کا کوئی کام کرتا ہے، اس کا استاد ہوتا ہے، شاگرد ہوتا ہے۔ لیکن یہ اساتذہ اور شاگردوں میں سے اعلیٰ شاگرد اور استاد کون ہے؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کرام کی محفلیں اور فرمانے لگے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اے میرے صحابہ کی جماعت، سن لیجئے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کا علم حاصل کرے، وعلم، قرآن کو آگے بھی پھیلائے، آگے بھی قرآن کی دعوت دے، قرآن کو آگے بھی لوگوں کو بیان کرے۔ اب اندازہ لگائیں، وہ میرے اور آپ جیسے لوگ نہیں، صحابہ کرام تھے، اور اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ان میں روزے دار بھی تھے، ان میں حاجی بھی تھے، ان میں صدقات ادا کرنے والے بھی تھے، ان میں زکاتیں دینے والے بھی تھے، ان میں روزے رکھنے والے بھی تھے، لیکن سب کو اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ عورت روزے داروں، وہ نمازیں ادا کرنے والوں، وہ حج ادا کرنے والوں، تم سب میں بہترین وہ شخص ہے تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کا علم سیکھتا ہے اور قرآن کا علم سکھاتا ہے۔ طالب علم کو آگے ذکر کیا، اگر آپ کا بچہ قرآن کا علم سیکھے گا تو استاد سے بھی اس کا درجہ بڑھ کر ہوگا، لیکن اس کی طرف ہماری ذہن ہمارا بن جاتے ہی نہیں ہے۔ یہی تو ہمارا انصاف ہے، ورنہ قرآن نے عزت دی ہے، قرآن عزت دیتا ہے، کیونکہ انہ لکتاب عزیز۔ دنیا میں ہر بندہ عزت کو ڈھونڈنے کے لیے سرگرداں ہے، ہر بندے کو عزت محبوب ہے، بچے کو بھی عزت پیاری لگتی ہے، ہر بندہ کہتے ہیں میری عزت بن جائے، لیکن وہ اس چیز سے نادان بیٹھا ہے کہ عزت والی کتاب قرآن مجید ہے، اگر قرآن کے دامن کو تام لیا جائے تو عزتیں ہیں، قرآن عزت دیتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیل میں کوڑے کاریں، بادشاہ وقت وہ کہہ رہا ہے کہ فتویٰ دے دے تو کہ قرآن فنا ہونے والی کتاب ہے، حادث ہے، لیکن امام احمد بن حنبل کہنے لگے میں ہرگز اپنا فتویٰ نہیں بدلوں گا، قرآن حادث نہیں ہے، کیونکہ قرآن اللہ سے نکلا ہوا کلام ہے، اور یہ اللہ کی صفت ہے، یہ فنا ہونے والی نہیں ہے۔ صبح شام کوڑے پڑھتے ہیں، یہ برداشت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایتونی بدلیل من الکتاب و سنہ، قرآن و سنت سے کوئی دلیل لے کر آؤ، اگر دلیل لے کر آؤ گے تو مجھے دولت دینے کی ضرورت نہیں ہے، دولت کی بات نہیں ہے، میں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر دلیل نہیں ہے تو فتویٰ نہ دولت سے بدل سکتا ہے، نہ تمہاری تشدد سے بدل سکتا ہے۔ مارتے ہیں، اور جب جیل سے جنازہ نکلتا ہے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا تاریخ اسلام میں، تاریخ عالم میں سب سے بڑا جنازہ تھا، اتنا بڑا جنازہ کسی کا بھی نہیں تھا۔ تو یہ قرآن نے عزت دی ہے، قرآن کی وجہ سے ان کو اتنی عزت ملی ہے۔ قرآن عزت والی کتاب ہے، بہت عظیم کتاب ہے۔
اللہ فرماتے ہیں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اتلو تلا یتلو تلون نہیں سے ہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے تلا یتلو تلاوتن سے ہو تو مطلب اس کا تلاوت کرنا، لیکن یہ تلا یتلو تلون سے ہو تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے لگ جانا، پیچھے آنا۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر قرآن کے دامن کو تام لے، قرآن تو تیرے آگے ہو، تو قرآن کے پیچھے چلتا جا۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں اتبع ما یوحا الیک، میرے پیغمبر تابعداری کر، اتباع کر قرآن کی۔ اور اتبع اس لیے فرمایا کہ تبیہ عربی میں گائے کے بچے اور بچی کو کہا جاتا ہے، تو جب یہ گائے کا بچہ اور بچی اپنی ماں کو دیکھتا ہے انتظار نہیں کرتا، وہ ٹھہرتا نہیں ہے، سوچتا نہیں ہے، فوراً دوڑ جاتا ہے اپنی ماں کے پیچھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر دنیا میں جس کے پیچھے بھی چلنا ہے سوچ کے چلنا ہے، لیکن جب میری قرآن کی باری آ جائے وہاں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً دوڑ جایا کرو قرآن کے پیچھے۔